ورلڈ بینک کو بھی سندھ حکومت نے فلڈ سچویشن کے دوران ہی انگیج کر لیا تھا، اور ڈائریکٹلی سندھ حکومت کی انگیجمنٹ سے یہ فائدہ ہوا کہ اس وقت بھی ورلڈ بینک نے ان تمام چیزوں کو نہایت ہی سنجیدگی سے لیا، اور جو میجر ہمارے پروجیکٹس تھے، جیسے ورلڈ بینک کی طرف سے ہی $2 ارب سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد جو بھی ری ہیبلیٹیشن کا کام ہوگا اس میں خرچ کیے جائیں گے. اس کی بھی ڈیٹیل اور چارٹ میرے پاس موجود ہے کہ کس مد میں ہے، اریگیشن کی مد میں ہے، روڈ انفراسٹرکچر کی مد میں ہے، ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ کی مد میں ہے، اسٹرینتھن آف سوشل پروٹیکشن ڈلیوری سسٹم ان سندھ اس کے لیے ہیں، سندھ پوسٹ فلڈ 2022 ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن پروجیکٹ کی مد میں ہے جو ہم لوگوں کو گھر بنا کے دے رہے ہیں، لائیولیہڈ کے لیے ریسکیو 1122 کی ری ہیبلیٹیشن جو کہ تمام شہروں میں شروع کی جائے تاکہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس کو مزید اسٹرینتھن کیا جائے. فلڈ ایمرجنسی روڈ ری ہیبلیٹیشن پروجیکٹ وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ہے، اس میں بھی جو سندھ گورنمنٹ ریکوائرمنٹ تھی. تو الحمدللہ جو سندھ حکومت کی کوششیں تھیں کہ ان سیلاب متاثرین کی مدد کی جائے، اس میں ایک خاطر خواہ کامیابی ملی ہے، اور اس سے ہی ہم ان تمام سیلاب متاثرین کی زیادہ سے زیادہ مدد کر سکیں گے. تو ہم شکر گزار ہیں خصوصی طور پر ہمارے فارن منسٹر صاحب کا، محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور پھر ڈیفینیٹلی جو لیڈ کر رہے تھے ڈیلیگیشن کو پرائم منسٹر آف پاکستان اور تمام ادر منسٹریز جو اس میں شامل تھی. دوسری ایک اور میں چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں، پھر میں آتا ہوں مین ٹاپک پہ. آج سے الحمدللہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے حیدرآباد میں قاسم آباد اور جامشورو کے کوٹلی سٹی میں اپنا آپریشن سٹارٹ کر دیا ہے. تو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو کہ پہلے کراچی میں، پھر لاڑکانہ، پھر سکھر، پھر حیدرآباد، اور اب حیدرآباد کے بعد اب کوٹلی میں بھی سٹی میں کام شروع کر رہا ہے. تو یہ ساری سندھ حکومت کی کوششیں ہیں کہ تمام سندھ کے اضلاع کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ان شہروں کو صاف کیا جائے. اور یہ جو بھی آج پروجیکٹ جس کا شروعات ہوئی ہے قاسم آباد میں اور کوٹلی میں، یہ بھی ٹرکش کمپنی ہے، ان کے ساتھ جو پہلے معاہدہ ہوا تھا، جنہوں نے پہلے حیدرآباد، لطیف آباد وغیرہ دوسرے علاقوں کو کیا تھا. اس میں ایک اور مزید یہ سندھ کے لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں. جو مین ٹاپک ہے وہ ہے آٹے کا بحران. آٹے کا بحران پورے پاکستان میں جو ہے اس وقت ہے. انفلیشن کے بعد ریٹس کافی ہائی گئے ہیں، اوپر گئے ہیں، اور اسی سر اس پوزیشن میں سندھ حکومت، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں واحد صوبہ سندھ ہے جو غریب اور مستحقین کو، جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، 65 روپے فی کلو آٹا جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے. اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر 460 جو بڑی ٹرکس ہیں وہ سندھ بھر میں مختلف، کراچی میں 760 ٹرکس جو ہیں وہ روزانہ کراچی میں آٹا فراہم کر رہی ہیں. سندھ بھر کی 6 لاکھ جو ہے آٹے کے تھیلیاں جو ہیں 10 کلو والی، وہ روزانہ سندھ بھر میں 65 روپے فی کلو کے حساب سے لوگوں کو دی جا رہی ہیں. اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو بھی سوال آئے گا کہ جی آٹا پھر مہنگا کیوں ہے؟ جب سندھ حکومت ڈیفینیٹلی ٹارگیٹ کر رہی ہے ان علاقوں کو جو سلمپ ایریاز ہیں، جہاں پہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، جو واقعی مستحقین ہیں، کیونکہ اس میں اربوں روپے کی سبسڈی جو ہے وہ سندھ حکومت دے رہی ہے. اس مد میں یہ کہ سندھ حکومت کسانوں سے وہ گندم خرید رہی ہے، پھر اس کو سبسڈائز پرائس میں عوام کو دے رہی ہے، اور جو بھی سبسڈی کی جو بھی برڈن ہے وہ سندھ حکومت کو اٹھانا پڑ رہا ہے. اور وہ عوام کے لیے عوامی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ سستے میں سستا آٹا دیا جائے. اس کے بعد ڈیفینیٹلی اوپن مارکیٹ میں جو ہے وہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. تو اس کے بعد جو منسٹر فوڈ جو ہیں مکیش کمار چاولہ صاحب، ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے سختی سے ہدایت تھی کہ آپ یہ کوششیں کریں کہ اوپن مارکیٹ میں جو آٹا مہنگا بک رہا ہے اس کو کس طرح سستا کیا جائے. تو اس مد میں منسٹر فوڈ مکیش چاولہ صاحب کی ذاتی کوششوں کے بعد
جو آٹا پہلے صرف ان ملز کو جاتا تھا جہاں سے ہم لوگ سبسڈائز آٹے کو دے کر ہم عوام تک یہ 65 روپے فی کلو پہنچا رہے تھے، اب اسی آٹے کو انہوں نے عام دوسری فیکٹریز اور ان کی کوٹاز کو بڑھا دیا ہے، جو کہ آپ جنرل مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں، جو آپ کو اس وقت کراچی میں شاید 160 روپے کہیں پہ آ رہی ہے فگر کہ 160 روپے فی کلو مل رہا ہے آٹا، تو ان کو دیا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ان کی کوٹا انہوں نے بڑھائی۔ پنجاب میں بھی پنجاب گورنمنٹ نے کوٹا بڑھائی، تو پنجاب گورنمنٹ میں جب کوٹا بڑھائی تو اس کا ریٹ 160 روپے سے 120 روپے پہ آ گیا پنجاب میں آٹا۔ تو سندھ حکومت کی جانب سے منسٹر صاحب کی کوششوں سے انہوں نے تمام فیکٹریز کو وہ کوٹا بڑھا دیے، اور اب جو مل اونرز ہیں ان کو کوٹا بڑھا دیا۔ اس کے بعد یہ مل اونر صاحبان میرے ساتھ موجود ہیں، ان کے ایسوسی ایشن کے یہ کو ہیڈ کرتے ہیں۔ اب اس کوشش کے بعد اب جو آٹا ہے وہ 160 روپے میں نہیں 95 روپے پر کے جی پہ لوگوں کو دیا جائے گا، لیکن وہ 95 روپے کے جی پہ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو مستحق لوگ ہیں، جو افورڈنگ لوگ ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں، جو بڑے بڑے اسٹور سے شاپنگ کرتے ہیں، وہ لوگ اب اس سندھ حکومت کے اقدامات کے بعد جو ان کی کوٹا بڑھائی گئی ہے 95 روپے فی کلو میں آٹا خرید سکیں گے، جو کہ 160 سے کم ہو کے 95 پہ آئے گا۔ لیکن وہ غریب و مستحق لوگ جو بھی ہیں وہ آج بھی 65 روپے فی کلو میں آٹا پرچیز کر سکیں گے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ مکیش چاولہ صاحب کو کہ وہ تھوڑا خود اپنے طرف سے اس کو بریف بھی کر دیں، جو انہوں نے کوششیں لی ہیں اس بارے میں۔ بہت بہت شکریہ جی۔ بالکل پارٹی لیڈرشپ نے اس چیز کا بڑا نوٹس لیا، آنریبل چیئرمین صاحب نے، پریزیڈنٹ صاحب نے، سی ایم صاحب نے، اور ڈائریکٹ انسٹرکشنز آئی کہ ہم کچھ بھی کر کے فلاور مل ایسوسی ایشن کے ساتھ بیٹھیں اور وجوہات معلوم کریں کہ کیا وجہ ہے کہ آٹا اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری 1-2 میٹنگز ہوئی، کل فائنل راؤنڈ ہوا میٹنگز کا، تو اس کے بعد فلاور مل ایسوسی ایشن کا بھی میں تھینکفل ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے، بہت کوآپریٹ کیا۔ تو ان کی جو ریکوائرمنٹس تھی کہ ہمارا تھوڑا کوٹا بڑھایا جائے جس سے ہم ایک مارکیٹ کو سٹیبل کریں گے۔ 65 روپے والا آٹا ویسے ہی چلے گا جیسے چل رہا ہے، وہ ویسے ہی چلتا رہے گا مارچ 15 تک۔ اور یہ جو نارمل شاپس پر آٹا جو 160 روپے مل رہا ہے اس کو کنٹرول کرتے ہم ڈاؤن کیسے لائیں؟ تو جب انہوں نے اپنی ریکوائرمنٹس بتائی، سندھ گورنمنٹ نے ان پر غور کیا، سی اے صاحب سے کل میٹنگ ہوئی، سی ایم صاحب سے رابطہ ہوا، ان کی پرمیشن کے بعد، لیڈرشپ کی پرمیشن کے بعد ہم نے ان کا کوٹا بڑھایا، اور ان لوگوں نے کوٹا بڑھانے کے بعد آج اپنی اناؤنسمنٹ ادھر ہی کریں گے۔ جو ریٹ کی ہے جو شجیل صاحب آپ کو بتا چکے ہیں 95 روپیز آج سے ایزیلی اویلیبل ہوگا سب نارمل شاپس پر۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ والا 65 روپیز والا آٹا بھی چلتا رہے گا۔